الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا وشفيع المذنبين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي صلوات پیغمبر اپنی مرتبت کی مشہور و معروف حدیث جسے حدیث ثقلین کے نام سے تمام علماء اسلام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، جو متفقہ علیہ حدیث ہے، یعنی اس میں کسی بھی طرح کی کہیں بھی آپ کو خواہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہی کیوں نہ ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس حدیث کی روایت جو ہے وہ مستند نہیں ہے، اس کا راوی مستند نہیں ہے۔ ہر ایک نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حتیٰ کہ مسلم وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث ثقلین۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جسے پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ میں 20 سے زیادہ مقامات پہ اس حدیث کو بیان کیا ہے، حدیث ثقلین، اور آخری مرتبہ اس حدیث کو بیان کیا ہے 26 صفر کو، ہفتے کا دن، اس لیے کہ 28 صفر جو ہے وہ پیر کا دن تھا جس دن پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے۔ 26ویں صفر کو اپنے اصحاب کو جمع کر کے اس حدیث کو، اس لیے یہ حدیث اس اعتبار سے بھی اپنی نوعیت میں الگ ہے کہ یہ حدیث پیغمبر کی وصیت ہے اپنی امت سے، اپنے اصحاب سے، اور پیغمبر اسی لیے تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت ہے جن کی امت نے ان کی وصیت پہ بھی عمل نہیں کیا، اور جس وقت پیغمبر نے کہا کہ لاؤ قلم اور کاغذ لے آؤ تاکہ میں ایک نوشتہ تحریر کر دوں کہ جو تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسرے میرے اہل بیت یعنی میری عترت یعنی میرے اہل بیت۔ ان 2 وزنی چیزوں کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، گراں قدر چیزیں، جب تک کہ ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اس لیے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملاقات کریں گے۔ بعد رسول جنہوں نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا ان سے یہ سوال کیا جائے کہ قرآن تو قیامت تک باقی رہے گا، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت، لہذا کیا کسی کے پاس کوئی ایسا شخص بھی موجود ہے کہ جس کے لیے وہ یہ کہیں کہ یہ بھی اہل بیت میں ہے، یا جسے وہ اپنا امام مانتے ہوں، اپنا رہبر مانتے ہو؟ اس لیے کہ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن قیامت تک رہے گا ویسے ہی کوئی وارث قرآن بھی قیامت تک رہے گا، اور قرآن کا جو وارث ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے پاس مکمل علم قرآن ہو۔ اسی لیے سورہ رات کی 43ویں آیت میں اس وقت پیغمبر کی رسالت کی گواہی کا مسئلہ آیا تو اعلان کیا گیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے رسول یہ جو کافر آپ کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے ان سے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ بس آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے کہ جس کے پاس مکمل علم کتاب ہو۔ یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس علم کتاب ہو، اس لیے کہ پھر تو 2010 سورے حفظ کرنے والے، رٹ لینے والے اور ظاہری مفاہیم کو پڑھ کے رٹ لینے والے بھی آ جاتے، یا خود کو عالم کتاب کہتے یا اپنے جیسے لے کے آتے۔ مکمل علم کتاب ہو، لہٰذا جو وارث قرآن ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے پاس مکمل علم کتاب ہو،
وارث قرآن اسے کہتے ہیں کہ جو ریل رسالت پہ آ جائے تو پوچھے کہ یا رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، اور پیغمبر سے سند لے لے، پیغمبر سے سند لے لے کہ توریت موسیٰ سے اچھی سنائی، زبور داؤد سے اچھی پڑھی، انجیل جو ہے وہ عیسیٰ سے اچھی بیان کی، اور قرآن ویسے پڑھا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں۔ نزول قرآن سے پہلے قرآن سنا دیا اور بتا دیا کہ نزول قرآن کے بعد قرآن کے چند سورے رکھ کے حافظ ہونا اور ہے، اور نزول قرآن سے پہلے رحل رسالت پہ قرآن پڑھ کے حافظ ہونا اور ہے۔ لہذا اہل بیت محافظ قرآن ہے، متواتر سے یعنی متفقہ علیہ ایک مسئلہ ہے، بالکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ہمارے یہاں، سب نے لکھا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ تعویلیں الگ الگ کی جاتی ہیں، لہذا مامون عباسی مرحوم کا دربار تھا، تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور مختلف مکاتب فکر کے مولوی بیٹھے ہوئے تھے درباری، جن کا تعلق مختلف مسلوں سے تھا، مختلف ائمہ سے تھا جو ائمہ ارباب وہاں ہیں، اور وہیں ہمارے 8ویں امام امام رضا لہذا مامون عباسی نے، رشید نہیں مامون عباسی، اس لیے کہ رشد اگر ہارون اور مامون کیا ہوتا تو کبھی اہل بیت کے ہاتھ کو غضبی نہ کرتے۔ یہ درباری مولویوں کے دیے ہوئے القاب ہے کہ جسے ہمارے یہاں بھی ناسمجھی میں ہارون الرشید و مامون الرشید، رشید کہاں تھے؟ اس لیے کہ اگر ان کے رشد ہوتا تو کبھی اہل بیت کے ہاتھ کو غضبی نہ کرتے۔ لہذا مامون جو پڑھا لکھا تھا بہت، بنی عباس کے حکمرانوں میں مامون بہت پڑھا لکھا تھا، لیکن اس کے باوجود دشمنی اہل بیت یعنی سب کچھ جاننے کے بعد اکثر و بیشتر یہ حضرت علی کے فضائل کے سلسلے میں مناظرے کیا کرتا تھا اور خوب فضائل پڑھتا تھا دربار میں، لیکن فضائل پڑھتا تھا، معرفت نہیں تھی۔ لہذا اس مزاج کے لوگوں کو کبھی سنیے کہ جو علی کے فضائل پڑھتے تو ہیں مگر خلیفہ نے بلا فضل نہیں مانتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ مزاج وہی مامون والا ہے۔ وہ بھی تھا، اور نہ کسی کے علم سے مرعوب ہو جائیے کہ صاحب وہ فلاں نے یہ بات کہہ دی، وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، اس لیے کہ مامون بھی تو پڑھا لکھا تھا، اور جو احادیث گھڑ رہے تھے درباروں میں وہ بھی جاہل نہیں تھے۔ بہرحال جاہل مسلمان سے کہ ظاہر ہے کہ جاہل تھے، اس لیے کہ عالم ہوتے تو اہل بیت کو مان لیتے، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ بھی پڑھے لکھے تھے۔ لہذا ہر علم سے مرعوب نہ ہو جایا کریے، علم وہی علم ہے کہ جس کا قبلہ باب مدینۃ العلم کے رخ پہ ہو۔ جیسے نماز کا قبلہ کعبہ ہے، اگر کعبے سے منحرف ہو کے دن میں 17 کے بجائے 100 رکعت پر نماز پڑھ لی جائے تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ویسے ہی جو علم باب مدینۃ العلم سے منحرف ہو جائے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے لہذا اس نے سورہ فاطر کی ایک آیت پڑھی مامون نے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے بعض لوگوں میں سے چن کے کچھ لوگوں کو کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ تو اس نے مامون نے ان درباری مولویوں سے پہلے مخاطب ہوا کہ کس سلسلے میں یہ کون ہے کتاب کے وارث؟ کہا یہاں کتاب سے وارث جو ہے وہ رسول کی پوری امت ہے۔ امام کی طرف متوجہ کو فرزند رسول آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا خیال ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری امت یہاں جو ہے وہ وارث ہوتی تو میں یہ کیوں کہتا کہ ہم نے چن لیا بعض کو اور کتاب کا وارث بنا دیا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مامون تم نے پوری آیت پڑھی نہیں، اس لیے کہ اس کی بعد کی جو آیت ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض وہ ہے کہ جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، یعنی وہ گناہ کرتے ہیں، اپنے نفوس پہ ظلم کرتے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جن سے نیکیاں بھی زردد ہوتی ہیں اور گناہ بھی ہوتے ہیں، درمیان میں رہتے ہیں، لیکن بعض وہ ہیں کہ جن سے حکم خدا سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف اور صرف نیکیاں ہی سرزد ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر پوری امت جو ہے وہ اس سے مراد ہوتی تو بعض ایسے اور بعض ویسے یہ کیوں کہا جاتا؟ پھر مامون جو ہے وہ مخاطب ہوا درباری مولویوں سے، انہوں نے کہا کہ نہیں،
فلاں نے یہ بات کہی ہے، اپنے دوسرے رہبر اور پیشوا کا نام دیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں جو ہے وہ اہل بیت، یہاں اطرت سے مراد جو ہے وہ اہل بیت سے وہ پوری امت ہے، قرآن کے وارث جو ہے وہ صرف اہل بیت نہیں بلکہ پوری امت رسول۔ اب آپ دیکھیے شخصیت سے مرغوب ہونا اسی کو کہتے ہیں کہ فلاں نے کہا، کیونکہ عہدے کے اعتبار سے وہ خلیفہ تھے، لہٰذا اگر غلط بات بھی کہی ہے تو اسے مانا جا رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی کبھی بھی اس فکر کے اوپر عمل نہ کیجیے گا کہ فلاں نے کیا کہا ہے، یہ دیکھیے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ اہل بیت کے فضائل اور جو ان کو مرتبہ اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر مطابق ہے تو اسے قبول کر لیجیے، اور اگر اہل بیت کی فضیلت میں کہیں سے کوئی کمی آ رہی ہے یا جسارت ہو رہی ہے تو چاہے جس نے کہا ہو، کتنا ہی بڑا صاحب علم کیوں نہ ہو، کبھی بھی اس کی بات کو جو ہے وہ نہ مانیے۔ لہذا کہا مامون نے پھر مخاطب ہوا تو امام نے اس کے بعد حدیث ثقلین پڑھی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ میرے جد نے کہا ہے کہ میں دو گراقدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اگر امت مراد ہوتی وارث قرآن سے تو پیغمبر یہ کہہ کے جاتے کہ میں قرآن چھوڑ رہا ہوں اور امت چھوڑ رہا ہوں۔ پھر مامون ادھر مخاطب ہوا، انہوں نے کہا نہیں مراد تو یہی ہے۔ ابھی تک امام ان کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم اہل بیت تم سے افضل ہیں، لیکن جب یہ اپنی حیثیت سے باہر چلے گئے اور یہ درباری مولوی اپنی اوقات بھول گئے تو امام نے اب یہ بتایا کہ تم ہم سے مفضول کیوں ہو۔ ابھی تک تو ان کی عزت رکھ رہے تھے، یہ بتا رہا تھا کہ ہم تم سے افضل کیوں، بتا رہے تھے کہ ہم تم سے افضل کیوں ہیں، لیکن جب یہ اپنی حیثیت بھول رہے تھے اور اپنی اوقات بھول رہے تھے تو اب امام نے ارشاد یہ بتایا کہ تم ہم سے مفضول کیوں۔ امام نے ایک مرتبہ سب سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ امت اور اہل بیت ایک ہی ہیں، دونوں برابر ہیں، یہ بتاؤ کہ صدقہ تم پہ حرام ہے کہ ہم پہ حرام ہے؟ بس یہاں سے سب کو بھول گئے، کہنا دوسرے والے یاد آئے، نہ پہلے والے یاد آئے، نہ تیسرے والے، اب کوئی نہیں یاد آیا۔ نظریں جھک گئیں، سر جھک گئے، فرزند رسول صدقہ تو آپ پہ حرام ہے، ہم تو کھا سکتے ہیں، کہ جب تم کھا سکتے ہو اور ہم پہ حرام ہے تو پھر ہم اور تم برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ سبحان اللہ۔ لہذا حدیث ثقلین پیغمبر نے 26ویں سفر کو سب کو بلا کیا تھا، لے آؤ قلم و کاغذ میں لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو، کہ نوشتہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ وہاں شان رسالت میں گستاخ جو سب سے بڑا تعریف کا گستاخ ہے، اس نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی ہمیں علی کی ضرورت نہیں ہے، بس کتاب کافی ہے۔ تاریخ انسانیت میں اور تاریخ بشریت میں اس سے بڑا مجھے منافقت کا کوئی دوسرا جملہ نہیں ملا کہ میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اس لیے کہ اگر غیرتدار ہوتے وہ کہہ دیا تھا تو پھر اس کے اوپر عمل بھی کرتے کہ قرآن کافی ہے، علی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے، علی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ غرور اور تکبر کے عالم میں یہ جملہ کہا تھا کہ علی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے، لہذا پوری زندگی کبھی دوبارہ نہیں کہہ سکے، بلکہ جب بھی منہ کھلا تو یہی کہا کہ علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد۔ یہی کہا۔ لہذا عزیزان گرامی اس سے پڑھ کے کوئی مجھے دوسرا جملہ منافقت کا تعریف میں نہیں ملا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ دیکھیں مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم حضرت علی کو نہیں مانیں گے اور ان کے مقابلے پہ کچھ لوگوں کو ماننا ہے، اور یہ پیغمبر جانتے تھے۔ جس وقت مدینے سے پیغمبر آخری حج کے لیے نکل رہے تھے اور جبرائیل اس وقت پیغام لے کے پہلی مرتبہ آیا، ابھی پیغام آیا ہے، حکم نہیں آیا ہے، حکم آیا غدیر میں، وصایت کے اعلان کے لیے میدان غدیر میں پہنچا دیجئے وہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، لیکن پہلی مرتبہ جو پیغام آیا ہے وہ مدینے میں کہ اس کو آپ کو پہنچانا ہے، کہ حکم نہیں آیا ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا پروردگار یہ مانیں گے نہیں، میری امت کے لوگ مانیں گے نہیں، اس لیے کہ علی سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، انہیں علی سے دشمنی ہے، انہیں علی سے دشمنی ہے، لہذا یہ مانیں گے نہیں، اس لیے کہ کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے
کہ جس کے مشرکوں کو اور کافروں کو علی نے قتل نہ کیا. مشرکوں اور کافروں کو قتل کیا تھا، لیکن دشمنی کو اتنی دور تک گئی ہے کہ 61 ہجری میں یزید کو یہ یاد تھا، تبھی تو کہہ رہا تھا کہ وہ بدر و احد کے کشتے کہاں ہیں، آئے آ کے یزید کے ہاتھ چومے اور کہے یزید تو نے کیا خوب انتقام لیا ہے. دل میں جو چوٹ لگی ہوئی تھی وہ وہی تھی بدر و احد والی. لہذا پیغمبر نے ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ مانیں گے نہیں، اور وہی ہوا بھی ابھی جانے گیا. ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا منافقت ہو سکتی ہے. اس لیے کہ جب اللہ کی کتاب کافی تھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 28ویں سفر کو جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تو مسجد رسول میں آتے، ممبر رسول پہ لا کے قرآن کو رکھ دیتے. واہ 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 واہ. پھر کسی کو بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ جب اللہ کی کتاب کافی تھی تو پھر کسی کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا کہ مزاج یہ ہے کہ وارث قرآن کو نہیں مانیں گے، وارث قرآن کو نہیں مانیں گے. یہ پہلا جملہ. اور دوسری منافقت یہ ہے کہ رسول کسی کو بنا کے نہیں گئے تھے. اس جملے کو بھی آپ اس پہ بھی غور کیجئے کہ بنا کے نہیں گئے تھے، یعنی خلافت ان کے نزدیک ایسا سنجیدہ امر نہیں تھا کہ جس کے لیے رسول فکر مند ہوتے اپنی زندگی میں. اتنا سنجیدہ نہیں تھا کہ رسول اپنے بات کے لیے کہ میری امت کا کیا ہوگا لہذا کسی کے سپرد کر کے جاتے اور اپنے بات کے لیے وصایت اور ولایت کا اعلان کر کے جاتے مسلمانوں کے اعتبار سے، کہ رسول بنا کے نہیں گئے تھے. یعنی یہ سنجیدہ مسئلہ نہیں تھا. تو جو مسئلہ رسول کے لیے سنجیدہ نہیں تھا وہ بعد رسول امت کے لیے اتنا سنجیدہ کیسے ہو گیا کہ رسول کا جنازہ چھوڑ کے سقیفہ میں چلے گئے خلیفہ بنانے کے لیے. یعنی رسول سنجیدہ نہیں تھے، امت کو زیادہ فکر تھی. تو ان تمام چیزوں سے صرف اور صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف اور صرف یہ مسئلہ تھا کہ ہم علی کو نہیں مانیں گے، لہذا بنا لیا اپنے اعتبار سے اور مسند رسول پہ بٹھا دیا. دیکھیے بنا لینا بہت آسان ہے اور کسی بھی مرتبے یا کسی بھی جگہ پہ کسی کو بٹھا دینا بھی بہت آسان ہے. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے، لیکن اہل کی جگہ پہ نااہل بٹھایا جائے تو بے عزتی ضرور ہوتی ہے، رسوائی ضرور ہوتی ہے. اگر کسی اہل جو وہ بھی رسول کی جگہ پہ کسی کو بٹھایا جائے، لہٰذا وہ رسول کی جگہ کے اوپر بیٹھے تو اب ذلت تو ہونا ہی تھی. اب ذلت بھی جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ ہمارا نہیں ہے، اس لیے کہ معتزلہ ایک الگ فقہ ہے جیسے شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی. یہ اور بات ہے کہ اب منسوخ ہو چکی ہے. ابن ابی الحدید معتزلی اس نے خطبہ لکھا ہے کہ کیسا خان کا خطبہ دیا جب امت کا بٹھایا ہوا ممبر پہ بٹھایا گیا تو کہنے لگا مسلمانوں میں تمہارا جیسا ہوں، اگر ٹیڑھا میڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، مجھ پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے. اب آپ بتائیے کہ جس پر خود شیطان کا غلبہ ہوتا ہو وہ امت کو کیا صراط مستقیم پہ چلائے گا؟ ایک صلوات بھیج دے محمد والے یہ ان کا خطبہ تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ بٹھا دینا آسان تھا. ایک طرف رسول ممبر پہ بیٹھتے تھے کہ یہودی آ کے اپنے سوالات پوچھ رہے تھے، نصرانی آ کے پوچھ رہے تھے، عیسائی آ رہے تھے اور دوسرے مذاہب کے لوگ آ رہے تھے، روم سے لوگ آ رہے تھے، مصر سے آ رہے تھے. کہیں جھوٹے سے جھوٹی کسی روایت میں کوئی دکھائے کہ کوئی یہودی آیا ہو، کوئی نصرانی آیا ہو اور اس نے کوئی سوال کیا ہو اور پیغمبر نے اس سوال کا جواب نہ دیا ہو، کوئی دکھائے. لہذا بعد رسول ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ممبر پہ وہ بیٹھے کہ جو سب کے سوالات کے جواب دے دے. لیکن 25 برس تک ممبر رسول پر ایسے لوگ بٹھائے گئے جو سخت سوالات کو چھوڑیے، جو عام مسئلے ہیں شکیات نماز اور کفارات وہ بھی نہیں بتا پا رہے تھے، وہ بھی نہیں بتا پا رہے تھے. یہ جو اتنی تبدیلیاں دین میں آ گئیں اور نماز جیسی اہم عبادت میں بھی آج مسلمان متفق نہیں ہے کہ کیسے پڑھی جائے، اور اوقات رمضان اوقات روزہ میں بھی مسلمان، یہ تمام تبدیلیاں جو آئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کی جگہ پہ نااہل بٹھا دیا گیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب 25 برس کے بعد جناب امیر نے خطبہ دیا ہے مسجد رسول میں ممبر رسول پر تو اکابرین یعنی اصحاب یہ کہتے ہوئے مسجد سے نکلے کہ آج ہم نے وہ خطبہ سنا کہ جو رسول سے سنا کرتے تھے. واہ 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 واہ. آج ہم نے، اور اس کے بعد جب نماز علی نے پڑھائی پہلی مرتبہ 25 برس کے بعد تو ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم نے وہ نماز پڑھی کہ جو رسول کے پیچھے پڑھتے تھے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ 25 برس کے عرصے میں مسلمانوں کو
نماز سے بھی اتنا کنفیوز کر دیا گیا تھا اور اتنا انہیں جو ہے وہ ان کے ذہن کو منتشر کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ جو آیا اس نے اپنے اعتبار سے نماز پڑھوائی۔ دوسرے دور میں جس وقت خلافت کا اعلان ہوا، وہ آئے دربار خلافت میں، چند لوگوں نے ان کے احترام میں ہاتھ باندھ لیے، انہوں نے کہا جب میرے احترام میں باندھ رہے ہو تو پھر اللہ کے بھی احترام میں باندھو۔ یہ ہوتا ہے غیر معصوم کو ماننے کا نتیجہ، یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی عصمت کو نہ مانے، اس لیے کہ جیسے نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو، صاحب عصمت ہو، ویسے ہی امام کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو۔ اس لیے کہ اگر غیر معصوم ہوگا تو پھر وہ اپنے اعتبار سے تبدیلیاں کرے گا، اور تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ یہ جو اتنی تبدیلیاں اور اتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے فرقے ہو گئے اور اتنے مسلک ہو گئے اور خود خانہ کعبہ میں 4 مصلے ہیں، تو صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد رسول ایسوں کو مانا کہ جنہوں نے صرف اور صرف اسلام کی رسوائی کروائی ہے اور اسلام کی بے عزتی کا سبب بنے۔ لہذا عزیزان گرامی، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ علی نہیں چاہیے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وارث قرآن نہیں چاہیے، لہذا پہلے دور میں۔ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ جب رسول بنا کے نہیں گئے تھے، اب تیسری منافقت دیکھیے۔ پہلی منافقت اور دوسری میں نے بتا دیا آپ کو کہ رسول کسی کو بنا کے نہیں گئے تھے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ رسول اللہ نے کسی کا اعلان نہیں کیا تھا، اور تیسرے مرحلے میں کہ جب بنا کے نہیں گئے تو صحیفہ میں بنایا کیوں گیا، اور دوسرے مرحلے میں کہ جب رسول کسی کو اپنا منتخب نہیں کر کے گئے جانشین کو، تو یہ پہلے خلیفہ کو کس نے حق دے دیا کہ وہ جاتے جاتے دوسرے کو منتخب کر کے جائیں۔ لیکن جتنی سنجیدگی سے آپ سن رہے ہیں، سنجیدگی سے اسی لیے آپ کو سنا بھی رہا ہوں، لیکن سناؤں گا یہی، صرف اور صرف تاریخ سناؤں گا آپ کو، اس لیے کہ وہ زمانہ آ رہا ہے کہ جب جھوم جھوم کے سیرت کے رسول کے نام پہ جلسے تو ہوں گے، لیکن اس کے بعد صرف اور صرف منافقین کی مدح کی جائے گی، اس لیے کہ ان کے یہاں مزاج یہ ہے، صحابی کا احترام نہیں کرتے، یہ تو سب باتیں بنائی جا رہی ہیں، ان کے یہاں صحابیت ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک سب سے بلند صحابی وہ ہے کہ جو جتنا حضرت علی کا دشمن ہو۔ صحابیت کے نام پہ ان کے یہاں منافقین کی ایک مختصر سی فہرست ہے۔ صحابیت کا ذکر سننا ہو تو ہم سے سنیے کہ جس وقت حضرت علی کا حق غصب کیا گیا، صرف اور صرف 12 صحابی تھے رسول کے پاس، اس لیے کہ صحابی وہ ہے کہ جو رسول کی اتباع کرے، رسول کی پیروی کرے۔ تو جب حدیث ثقلین کے ذریعے سے، حدیث طیر کے ذریعے سے، حدیث منزلت کے ذریعے سے، حدیث غدیر کے ذریعے سے پیغمبر نے حضرت علی کی وصایت اور ولایت کا اعلان کر دیا، تو اب اس کے بعد بعد رسول جس نے بھی اہل بیت کے دامن کو چھوڑا، پھر وہ صحابی نہیں ہے، وہ منکر ہے، منکر ہے۔ عزیزان گرامی، شیخ صدوق کی روایت ہے، جو اب نہیں بولے وہ کم سے کم علماء کے اس کے اوپر بولے، اس لیے کہ اب ہمارے یہاں مزاج کچھ یہ بھی ہوتا جا رہا ہے کہ اہل بیت کے فضائل پڑھیے تو لوگ خاموش رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ علماء ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہم تک آئی ہیں۔ شیخ صدوق، علامہ ہلی، علامہ مجلسی، یہ جتنے بھی علماء گزرے ہیں، انہی نے یہ تمام روایات اور واقعات جمع کی ہیں۔ لہذا ہمارے علماء اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ ممبر سے صرف ان کا ذکر کیا جائے اور ان کے فضائل پڑھے جائے۔ میں مسلسل کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر انہیں ممبروں سے اپنے ہی فضائل پڑھوانا ہوتے تو اتنے پورا شوق زمانے میں اتنی موٹی کتابیں حضرت علی کے فضائل کی کیوں لکھتے ہیں؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پہ۔ اور نہ دشمن اہل بیت کے مدائن سن کے گھبرا جایا کریے، یہ پروپیگنڈا ہے کہ ہمارے علماء اس کے مخالف ہیں۔ علامہ مجلسی نے صرف 3 جلدیں لکھی ہیں تبرے کی، صرف متائن۔ کسی میں دم ہو تو وہ علامہ ہلی کو مشورہ دے، علامہ مجلسی کو جو ہے وہ مشورہ دے کے دکھائے کہ یہ آپ کو جو ہے وہ فضائل لکھتے، یہ تبرہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور اس کے بعد چلیے، بہار الانوار کو ہر گھر میں نہیں ہے، لیکن فرمان علی صاحب کا قرآن ترجمہ کیا ہوا تو ہر گھر میں آئے نا۔ ایک صفحہ پڑھیے مگر حاشیے کے ساتھ پڑھیے، دیکھیے کوئی حاشیہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس پہ تبرہ نہ کیا ہو۔ اب کوئی ہے کہ جو فرمان علی صاحب کو مشورہ دے کے سیدھا ترجمہ کر دیتے، یہ حاشیے پہ تبرہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ عزیزان گرامی، تبرہ ہمارے یہاں ویسے ہی عبادت ہے کہ جیسے نماز، کہ جیسے روزہ، جیسے حج اور جیسے زکات۔ تبرے کے بغیر ہمارا مذہب ہی نہیں ہے،
اس لیے کہ اگر ہمارے مذہب سے تبرے کو مائنس کر دیا جائے تو پھر ہم میں اور صوفیوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. فضائل تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں, ذکر اہل بیت تو وہ بھی کر رہے ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے نماز عبادت سمجھ کے, نماز اس لیے نہ پڑھیے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں. گھر سے اگر کوئی وضو کر کے نکلے اور آستینے چڑھائے رہے ہو, کونیوں سے پانی ٹپک رہا ہو اور ذہن میں یہ آ جائے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں, تو سمجھ لیجئے کہ اس کی نماز جا چکی ہے, حضرت ابلیس نے اپنا کام کر دیا ہے. لہذا جیسے نماز میں وضو اور خشوع کی ضرورت ہے, دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے, ویسے تبرہ بھی عبادت سمجھ کے کیا جائے, اس لیے نہ کیا جائے کہ لوگ ہمیں تبرعی کہیں. ویسے یہ عبادت بھی ضائع ہو جائے گی. لہذا جملوں کو سمیٹ دوں کہ نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیے اور تبرہ سیدہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیے. صلوات بھیجتے محمد تبرہ چھٹے امام صادق آل محمد فرمایا نماز کی قبولیت اگر چاہتے ہو تو ہر نماز کے بعد 4 مردوں کے نام لیے اور 4 عورتوں کے نام لیے کہ ان پہ لعنت بھیجو. لہذا عزیزان گرامی اتنی اہم ہے کہ نماز کی قبولیت کے لیے چھٹے امام. اور اس کے بعد بڑا خوبصورت جملہ ہے, میں نے کئی مجلسوں میں پڑھا ہے, پھر دوہرا دوں. اسی دور کے ہیں آیت اللہ بہجت علیہ الرحمہ, بڑے عظیم مراجع میں سے ہیں ہمارے. ان کا عرفان بڑا مشہور ہے, بڑے صاحب عرفان, بڑے عارف. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ پہلے تبرہ کے پہلے تولا, پہلے لعنت بھیجی جائے آپ کے اہل بیت کے دشمنوں پہ یا پہلے صلوات بھیجی جائے؟ تو آیت اللہ بہجت نے مسکرا کے جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ جب کسی عظیم مہمان کو مہمانی کے لیے گھر پہ بلاتے ہو تو پہلے گھر کی صفائی کرتے ہو یا پہلے اسے بلا لیتے ہو؟ لہذا پہلے لان کے ذریعے سے اپنے گھر کی صفائی کر لو, پھر صلوات کے ذریعے سے محمد و آل محمد, پھر صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. جو ظلم ہوا ہے, جب انسان اس کی تاریخ کو پڑھے تو پھر اپنے کو روک نہیں سکتا ہے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ دشمن اہل بیت کے لیے ذرا بھی نرم جو ہے وہ گوشہ آ جائے. جس قدر ظلم ہوا اہل بیت کے ساتھ, خود مولائے متقیان کے اوپر, جناب زہرا کے اوپر, جناب زہرا نے ایک موقع کے اوپر کہا کہ یا علی میری بڑی تمنا تھی کہ آپ کو بابا کے منبر پہ دیکھوں, آپ کو بابا کے منبر پہ دیکھوں. جب جناب زہرا اور جناب امیر کے مصائب ہوتے ہیں تو گلے میں رسی کے ڈال کے کھینچنا, جناب زہرا کے دروازے پہ آگ لگانا, پہلو شکستہ ہونا, اس لیے کہ اب وہ دن آ رہے ہیں, ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں, پہلو شکستہ ہونا, جناب محسن کی شہادت. لیکن ان سب مظالم سے بڑھ کے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ علی و زہرا کے سامنے رسول کی مسند پہ ایک جاہل بیٹھا ہوا تھا جو دین کی رسوائی کا سبب تھا, اور جو دین کو جو ہے وہ رسوا اور اس کی جو ہے وہ توہین کا سبب بن رہا تھا. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اسی لیے کہا کہ یا علی میری بڑی تمنا تھی. لہذا یہ وہ مظالم ہے کہ جن کو دہراتے رہنا چاہیے, اور تصویر کے دونوں رخ دکھانا بہت ضروری ہے اس طریقے سے اہل بیت کے اوپر. اس لیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا نرم رویہ اور نرم کوشے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ارے صاحب اب اس کی کیا ضرورت ہے, اس کی کیا ضرورت ہے. اپنے اوپر اگر بات آ جائے اور 2 بالی زمین کوئی قبضہ کر لے تو سپریم کورٹ تک پہنچ جائیں گے. اپنے دشمن کے لیے صبح سے شام بیٹھ کے فیس بک کے اوپر گالیاں بھی دیں گے, اس کی توہین بھی کریں گے, اور جہاں سے اہل بیت کے دشمن کی بات آئی لوگ بڑے نیوٹرل ہو جاتے ہیں. ارے صاحب اب اس کی کیا ضرورت ہے. مسئلہ صرف فدق کا نہیں ہے, سیدہ صرف فدق لینے گئی بھی نہیں تھی. فدق کا مطالبہ تو اس لیے کیا تھا تاکہ قیامت تک کسی بیٹی کا حق پامال نہ ہونے پائے. اصل مسئلہ تھا حضرت علی کی ولایت, اور یہی وجہ ہے کہ جب قبالہ لکھ دیا تھا کسی نے
تو ان کے مشیر نے کہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ آج اگر ہم نے انہیں فتح دے دیا تو کل یہ علی کی خلافت و ولایت کے سلسلے میں پھر آئیں گی۔ لہٰذا دونوں چیزیں آپس سے جڑی ہوئی ہیں۔ جناب زہرا کا خطبہ فتح بڑا عظیم ہے کہ جس میں جناب زہرا نے للکار کے کہا تھا، بس آخر کلام میں للکار کے کہا تھا کہ تو کہتا ہے کہ میں اپنے بابا کی وارث نہیں ہوں، جبکہ تو اپنے باپ کا وارث ہے اور میں اپنے باپ کی وارث نہ ہوں۔ اور اس کے بعد قرآن کی آیات کے جس میں سلیمان داؤد کے وارث ہیں، جس میں زکریا دعا کر رہے ہیں، وہ تمام آیات کو دہرایا، پھر پیغمبر کی احادیث، اور اس کے بعد ایک معصوم سلسلے کو ایک مرتبہ گواہی کے لیے پیش کیا، جناب امیر کو، حسنین علیہ السلام کو، اور وہاں حسنین کی گواہی کو یہ کہہ کے رد کر دیا گیا کہ یہ تو بیٹے ہیں، بیٹوں کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اب عزیزان گرامی آپ یہ بتائیے کہ جس وقت عیسیٰ کو مریم آغوش میں لے کے چلی اور یہودیوں نے الزام لگائے اور جناب عیسیٰ نے آغوش مریم میں اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی، تو کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کہ بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اب آپ بتائیے کہ اس وقت کے یہودیوں کو سلام کروں یا دربار خلافت پہ لعنت کروں؟ جبکہ مریم کا بیٹا نبی تھا، معصوم تھا، مگر جوانان جنت کا سردار نہیں تھا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور اس کے بعد فاتحانہ انداز میں جناب زہرا، ٹھیک ہے حق نہیں ملا، لیکن منافقوں کے چہرے سے اسلامی نقاب نوچ کے پھینک دیا جناب زہرا نے، اسی شان سے خطبہ دیا۔ اور اس کے بعد ایک خطبہ ہمیں ملتا ہے دربار شام میں۔ اب اس میں مصائب ہیں، آپ چاہے جیسے سن لیں، فضائل کے بھی گوشے 2 یا 3 منٹ کے اندر مکمل نہیں پڑھنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب جناب زہرا دربار میں تھی تو جناب امیر ساتھ میں تھے۔ جناب زہرا تو ٹھیک ہے کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، مگر سر پہ چادر تو تھی۔ مگر جس وقت ثانیہ زہرا نے شام کے دربار میں، یزید کے دربار میں جب خطبہ دیا ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، امام سجاد وارث موجود ہے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار، کمر میں لنگر، بھائی کا سر تشت میں رکھا ہوا ہے، قاتل سامنے کھڑے ہوئے ہیں، قولی بھی ہے، قرملہ بھی ہے، شمر بھی ہے، عمر سعد بھی ہے، محمد ابن اشد بھی ہے۔ ایسے عالم میں جس وقت یزید نے جسارت کی ہے کہ کہاں ہے بدر و احد کے کشتے جو میں نے آغاز میں کہا تھا، آئیں اور آ کے یزید کے ہاتھوں کو چوم لیں اور کہیں کہ یزید تو نے کیا خوب جو ہے وہ انتقام لیا ہے اولاد علی سے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جو رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے عالم میں ایسی اللہ کی ہم تو کسی نے نہ کی جیسی زینب نے دربار شام میں کی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمام رحمتیں اللہ کی اور صلوات میرے جد میرے نانا رسول خدا کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ روم کی 10ویں آیت پڑھی کہ جس میں ذکر ہو رہا ہے کہ ہر برائی کرنے والے کی برائی اس کی طرف پلٹا دی جائے گی۔ جس نے بھی انبیاء کی قاصان خدا کی تکذیب کی ہو، انہیں جھٹلایا ہو، ان کا مذاق اڑایا ہو، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اور اس کے بعد پھر سورہ آل عمران پڑھنا شروع کر دیا، اس لیے کہ اس کی بیٹی